علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کافی لمبا دن آج گزرا پی ٹی آئی کا. ایسے لگا کہ آپ افسردہ ہیں کچھ فوٹیجز میں. کیا ہوا سارا دن؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو دو اشخاص کے لیے میں دو باتیں کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا جو بچہ عمر شاہ فوت ہوا ہے، ینگ سٹار جو ہے ٹی وی کا، اور بچہ جو تھا اس کے لیے دعا ہے، اور اس کے گھر میں بڑی افسردگی ہوگی. چائلڈ سٹار تھا. اور دوسرے جو وقار کاکڑ ہیں بلوچستان میں، کیپٹن وقار کاکڑ بھی شہید ہو گئے ہیں. میجر عدنان کے بعد اور اس سے پہلے کیپٹن تیمور شہید ہوئے. تو ہر طرف سے شہادتیں آ رہی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کم از کم اس ایک ایشو پہ میچورٹی دکھائے، یکجا ہو، اور اس کے لیے خان صاحب جیسی لیڈرشپ کو بھی باہر لایا جائے، کیونکہ آپس کی لڑائیاں تو بہت ہو گئی ہیں. دشمن ہمیں مار رہا ہے اور ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے. ان حالات میں آپ نے آج دیکھا کہ پنڈیالہ میں وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا، ایک پریشان صوبے کا جس میں دہشت گردی کے مسائل ہیں، وہ آیا ہے اور اس کو اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا. کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ میں خود آج ادھر تھا، تقریباً صبح میں گیا تھا، تو مجھے تو ایک ایج تھا ایز اے وکیل بھی میں کیسز میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے میرے پاس، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی 5-6-7 مہینے میں جاتا رہا. لیکن اب پچھلے 9 مہینے پورے ہو گئے ہیں آج، کہ 9 مہینوں سے میری انٹری بند ہے. میں یہ سوال رکھتا ہوں اس حکومت پہ کہ جب وکلاء اندر جا سکتے ہیں جو کیس کے اندر جاتے ہیں، یا فیملی ممبرز، تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیوں روکا جاتا ہے؟ آپ کو کیا خطرہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ علی امین نہیں جا سکتا، علی محمد نہیں جا سکتا، اسد قیصر نہیں جا سکتا، عاطف خان نہیں جا سکتا، عامر ڈوگر؟ وائی؟ پولیٹیکل لیڈرشپ سے کیا آپ کو تھریٹ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور بہرحال خان صاحب کا تو حوصلہ بلند ہے. میری تو ملاقات نہیں ہو پا رہی، لیکن جو اندر سے خبریں آتی ہیں ماشاءاللہ ہی از فٹ، اور ان کا حوصلہ بلند ہے، اور بار ہمارا بھی حوصلہ بلند ہے. جو جیلیں ہمیں نہیں توڑ سکی، جو لوگ ہمیں خرید نہیں سکے، تھرٹ نہیں کر سکے، 26ویں آئین کی ترمیم نہیں کر سکے، انشاءاللہ میرے خیال میں مشکل فیز تو گزر گیا ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں میں کہ حوصلہ آپ کا بلند ہے اور لوگوں کا بھی ہوگا، لیکن پارٹی کے اندر تو آپ کو نظر آ رہی ہیں انتشار یا پرابلمز، آپس کی لڑائیاں، پبلک لڑائیاں، پھر کوئی بات کہیں رپورٹ ہوتی ہے، کہیں رپورٹ ہوتی ہے. سو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل از ناٹ ویل. ابھی جو لیٹسٹ تنازع ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ایک بیان پر تنازع چل رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ یا ان گائیڈڈ میزائل نے بنا دی ہے پوری خبر جیسا کہ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، یا کوئی بات ہوئی ہوگی؟ پارٹی انٹرنل میٹنگ میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. ماضی میں جب خان صاحب خود باہر تھے تو 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے میٹنگز بھی ہماری ہوتی رہی ہیں، کوئی ایک بات باہر نہیں آتی تھی. میچورٹی تھی لوگوں میں. خان صاحب کے ساتھ ہم چلے ہوئے تھے 15-20 سال سے، ہمیں پتہ ہے خان صاحب کے موڈ کا بھی. یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اندر ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں تو خان صاحب کے ساتھ جو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، بڑی ہیٹڈ میٹنگز ہوتی رہی ہیں. خان صاحب کے ساتھ بڑے آرگومنٹس ہوتے رہے، اور خان صاحب ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی باسی ان کا وہ تھا. He was first among the equals. میں نے تو خود وٹنس کیا ہے آپ لوگوں کی اس قسم کی معاملات کو. آپ چیف منسٹر کے ساتھ بھی ایسی بات لیکن کچھ چیزیں باہر، لیکن کوئی چیزیں ایسی باہر میں سمجھتا ہوں جس نے یہ میچورٹی کی، لیکن اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بات ہوئی رپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. It was not for public consumption, internal consumption کے لیے تھی. نہیں، میں کسی بات کو کنفرم نہیں کر رہا، یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو اس بات پہ بات کروں گا جو کہ پبلکلی پارٹی نے اپنا ایک سٹانس دیا ہے. ہاں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کروں گا. ایک سیگمنٹ آف سوشل میڈیا ضرور اور نیگیٹو کرٹیسزم کرتا ہے، لیکن تحریک انصاف کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے عوام میں مقبولیت، خان صاحب کا نظریہ. اس میں سے ایک اسٹرینتھ ہماری سوشل میڈیا آج بھی ہے. سوشل میڈیا ہماری ایک اسٹرینتھ ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو ملک میں شاید آپ نہ کہہ سکیں، تو کچھ ہمارے ساتھی باہر سے کہتے ہیں، اس میں کبھی کوئی لائن کراس بھی ہو جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا از آور اسٹرینتھ. سو چیف منسٹر کو پتا ہونا چاہیے یہ بات کہ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی سیگمنٹ آف سوشل میڈیا unnecessarily وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو ٹارگٹ کرتا ہے. میں اس بات پہ بھی بات کروں گا. دیکھیں،
کیا کہنا ہے کوئکلی سے اف یو الاو می آپ بات شروع کریں. صرف علیمہ خان نے پبلک سٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے اور لوگوں نے پبلک سٹیٹمنٹ دی. ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا, میں پہلے دن سے علی امین کو سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک, میں اس کو نہیں سپورٹ کر رہا, میں اس وزیر اعلیٰ کو کر رہا ہوں جس کو عمران خان نے ایک مشکل وقت میں بنایا. جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, دو باتیں دیکھیں, بڑی کرٹیسزم ہوئی علی امین پہ بھی ہوئی اور پولیٹیکل کمیٹی پہ بھی ہوئی. جو سینیٹرز بنے, آج یہ بات کلیئر ہوگی کہ جتنے سینیٹرز کے نام آئے تھے خان صاحب نے اوکے کیے. دوسری چیز یہ ہے کہ علی امین کو وزیر اعلیٰ عمران خان نے بنایا. آج خان صاحب اس کو ہٹا دیں, ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے. جب تک عمران خان کا ہاتھ علی امین پہ پڑا ہوا ہے میں اس کو سپورٹ کروں گا, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہے, مشکل وقت کا وزیر اعلیٰ ہے. باقی اس کی ساری باتوں سے میں نہیں ایگری کرتا, بہت سی چیزوں سے میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن جس طریقے سے اس کو اٹیک کیا جاتا ہے, دیکھیں یہ جو ایک چیز کی گئی بجٹ کے حوالے سے, دیکھیں مجبوری کے عالم میں اس کو کرنا پڑا. اگر وہ نہ کرتا اس وقت آپ کی حکومت گئی تھی. اگر خیبر پختونخوا کی بھی آپ کی حکومت خدا نہ خواستہ چلی جائے, پنجاب کی صورتحال تو دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں تو بے انتہا عمران خان کی سپورٹ ہے, لیکن فسطائیت اتنی ہے کہ کسی کو ایک ورکر کنونشن تو بہت بڑی بات ہے, جلسہ تو چھوڑ ہی دیں, ایک جگہ چھوٹی سی میٹنگ, کارنر میٹنگ اگر آپ کریں تو اس کو نہیں چھوڑتے. تو میں نے ایک بات کی تھی, میں اس پہ آج بھی کھڑا. خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کا آخری مضبوط قلعہ ہے, اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. عمران خان کی مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے, خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے. سو بیسکلی ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, دیر از اے فیئر کہ یہ گورنمنٹ جا سکتی ہے. تحریک عدم اعتماد ہے, آپ نے کہا حکومت گئی تھی اگر نہیں بجٹ کو پاس کروایا جاتا. یہ تھریٹ کس کی طرف سے آئی تھی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی حکومت چلی جائے گی؟ لیکن میں تو ایک چیز, اپنے ایم پیز نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں چیف منسٹر. دیکھیں آئی بی اے بٹ بلنٹ. میں کل ہری پور تھا, ایک پہاڑی, ہری پور بہت بڑا وہ ضلع ہے, آپ تو گئی ہوں گی, تو پہاڑی علاقہ بھی اس میں آتا ہے. وہاں ہمارا ایک جلسہ تھا, عمر ایوب خان صاحب اور ان کے بھائی ہیں ارشد بھائی جو ہیں, ارشد ایوب صاحب, تو ہمارے بڑے پرانے ہمارے ورکر ہیں, انجینئر افتخار چوئی صاحب, خان صاحب کے 25-30 سال کے ساتھی ہیں. تو وہاں ہم نے جلسہ کیا, میں نے عمر ایوب صاحب کی سپیچ سنی. مجھے یقین جانے اتنا دکھ ہوا ان کی سپیچ سن کے اور ان کو دیکھ کے. ان کا حوصلہ بلند ہے, لیکن یہ چیز کے دیکھیں لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے تھے. ہمارے کچھ اپنے باتیں کرتے تھے, فلانا ہے, یہ ہے, ادھر ملا ہے, فلانا. ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں بات, وہ 40 سال کی سزا اپنے اوپر وہ عمران خان کی وفاداری میں کروا بیٹھا ہے, شبلی فراز کروا بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عمران خان صاحب کی یہ جو لیڈرشپ ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑی ہے, ان لوگوں پہ جو ہے نا, ان لوگوں پہ جان کے سوال اٹھانا کیوں؟ دیکھیں یہ سوال تو آپ کی اپنی پارٹی اٹھاتی ہے, یہ تو مان لینا, یہ تو انٹرنلی آواز آتی ہے. دیکھیں کچھ اپنے بھی ہیں, کچھ پرائے بھی ہیں. دیکھیں بڑے ٹیکٹفلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اٹیک کیا گیا, بڑے ٹیکٹفلی, کہ جب جیل سے نہ ٹوٹ سکے, جب خرید نہ سکے اور جب ڈرا نہ سکے, تو کسی طریقے سے ان کو آپ ڈسکریڈٹ کر دیں, تاکہ عمران خان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کون ہے؟ دیکھیں قوم تو خان کے ساتھ کھڑی, لیکن ان کو آرگنائز کون کرتا ہے, ان کو نکالتا کون ہے؟ پارٹی. دیکھیں جو پارٹی ہائرارکی ہے, جو جنرل سیکرٹری ہے, چیئرمین ہے, پارٹی کے صوبائی صدور ہیں, ضلعی صدور ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو یہ تو آپ نے پارٹی کو بالکل کولیپس کر دیا. اس طریقے سے پارٹی پہ اٹیک ہو رہا ہے. میں تو اس لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جو بات کی نا, میں نے اس تناظر میں بات کی ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرایا جائے اور ایک ماحول بنایا جائے. خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی حکومت ہی گرا دیں. سو اب اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ایم پیز ان کے خلاف لے آئیں تحریک عدم اعتماد, یا اس میں سپورٹ کریں؟ دیکھیں میں کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا, میں پریکٹیکل, میں چیزوں کو دیکھ کے پریکٹیکل بات ہی کرتا ہوں. 22 کے اور اب کے حالات میں ایک فرق ہے. 22 میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حکومت عدم اعتماد لا کے تو خان صاحب کو اگر آپ فارغ کر دیں تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے پالیٹکس سے. آپ نے دیکھا ریسرجنس ہوئی ہے. تو ابھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں عدم اعتماد میں خان صاحب کے خلاف چلا جاؤں گا, علی امین تو نہیں ہے, عمران خان ہے نا. ادھر حکومت علی امین یا علی محمد کی تو نہیں ہے. میرا ووٹ کس کا ہے؟ عمران خان کا.
تو اگر ہمارے ادھر خیبر پختونخوا صوبے میں کوئی ایک بھی ایم پی ہے، میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ مجھے لگتا ہے کوئی ایک بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ کوئی ایک بھی جائے گا تو وہ یہ سوچ کے پھر جائے کہ پھر اگر اس نے صوبے میں سیاست کرنی ہے تو اس وقت تو قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو بٹ پھر نہ اگر صوبے میں سیاست کرنی ہے تو پھر صوبے کے لوگوں میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اس لیے یہ مینڈیٹ ان کو دیا تھا کہ یہ خان کو باہر نکالیں، اور وہ نہیں ہو سک رہا تو پھر یہ کیوں گورنمنٹ میں ہیں؟ یہ بھی ایک اوپینین ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ کمپین میں دو چیزوں پہ ہمیں ووٹ پڑا تھا، اور ایک خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور دوسرا جو ہمارا سٹینڈ تھا حقیقی آزادی کا کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، کہ آئین بالادست ہو، رول آف لا ہو، اس پہ ہمیں ووٹ پڑا ہے۔ تو بالکل یہ ایک سوچ ہے، لیکن دوسرا آپشن پھر کیا ہے؟ کیا باہر جانا، سسٹم سے مکمل نکل جانا، کیا یہ سیاسی خودکشی نہیں ہوگی؟ اگر آپ سسٹم سے مکمل باہر جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو تھوڑا سا ایونیو ہے صوبائی اسمبلیوں یا قومی اسمبلیوں کا، جہاں سے آپ کی پولیٹیکل سٹرینتھ گین کرتے ہیں، پولیٹیکل ویٹ ہے، وہاں سے اگر آپ آؤٹ ہو جائیں گے، دیٹس واٹ دے وانٹ۔ ہمارا سیاسی مخالف، انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہمیں اسمبلیوں میں روکنے کے لیے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میرے ڈاکیومنٹس، میں آج بھی پردہ رکھوں گا کیونکہ وہ ایک خاتون افسر تھی تو میں نہیں چاہتا میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن میرے ڈاکیومنٹس وہاں ریجیکٹ کیے گئے، اور میں خود تو جا نہیں سکتا تھا، بتایا گیا کہ آپ کے اوکے ہو جائیں گے ہائی کورٹ سے۔ ہائی کورٹ میں رجسٹرار نے آبجیکشن لگا دیے، اس کے بعد آخری دن چند گھنٹوں میں ہائی کورٹ پشاور میں میرے ڈاکیومنٹس اوکے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں اسمبلی میں نہ آ سکوں۔ اسی طرح بہت سے اور لوگ، تو ان حالات میں جب ان کی بھرپور کوشش تھی کہ ہم اسمبلیوں میں نہ آئیں، جو آگے ان کو 40 سال کی سزائیں دے دیں، جو باقی رہ گئے ہیں، اگر ہم ان کو یہاں سے ایک ایمٹی سپیس دیتے ہیں، دیٹس واٹ دے وانٹ۔ سو آپ سے بیان حلفی کا تو نہیں کسی نے کہا تھا؟ دیکھیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بتاؤں، میں سب کو ہم لاجک بات کرتے ہیں، لاجکلی دیکھیں جو بیان حلفی کی بات ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، where there is smoke there is fire۔ کسی میں کوئی نہ کوئی چکر ہوتا ہے تو وہ شہد کی مکھی ادھر آتی ہے، سمجھ گئی نا؟ تو بیان حلفی مجھے نہیں پتا کتنوں نے دیا ہے، کسی نے دیا ہے نہیں دیا، لیکن اگر کسی نے دیا ہے اس میں خود کا کوئی چکر ہوگا تو دے گا۔ جس کی چکر بازی نہیں ہوتی نا، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا، اس سے بات بھی لوگ عزت سے کرتے ہیں۔